کتابوں کی خوشبو سے پہچانتا ہے، زمانہ غزل سے مجھے جانتا ہے۔ ارے واہ کیا بات! درد ہوگا تبھی تو آپ دوا بھی ڈھونڈیں گے نا، درد نہیں ہوگا تو دوا کس چیز کی؟ بہت کچھ ہے ہمارے اندر کہنے کے لیے، بہت کچھ بتانے کے لیے جو بتا نہیں سکتے، اس لیے میری ٹیگ لائن یہ ہے کہ آئی رائٹ اباؤٹ دا بلینک اسپیسز بٹوین ریلیشن شپس۔ ایز اے رائٹر میرا فرض بنتا ہے، کیونکہ جذبات تو سب کے ہوتے ہیں، لوگ عجیب عجیب مراحل سے گزرتے ہیں۔ کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور قسم لکھنے والوں کی۔ ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں ایک خاص شخصیت سے، جو پیشے سے ایک ڈاکٹر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا اپنا پیشن ہے رائٹنگ کا، انہوں نے اسے برقرار رکھا ہے۔ اس پیشن کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ وہ بہت خوبصورت لکھتی ہیں، شارٹ سٹوریز بھی اور شاعری بھی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ دونوں زبانوں میں لکھتی ہیں، اردو میں بھی لکھتی ہے اور انگریزی میں بھی لکھتی ہے۔ ان کی کئی کتابیں منظر عام پر آئی ہیں۔ ایسے تو میرے ساتھ کوئی ہے نہیں بظاہر، لیکن چلیے ہم سفر پہ چلتے ہیں اور سفر پر ان سے کئی ساری باتیں ہوں گی، کئی سارے سوالات ان سے ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں۔ آغاز میں ہم کلام سے ہی شروعات کریں۔ میری تو پہچان ہی الفاظ ہیں، تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کتابوں کی خوشبو سے پہچانتا ہے، زمانہ غزل سے مجھے جانتا ہے۔ ارے واہ کیا بات! جی بہت خوبصورت۔ تو میری تو پہچان ہی الفاظ ہیں، اور اگر میرا کوئی تعلق ہے جیسے میں سمجھتی ہوں دنیا کے ساتھ، تو بس وہ الفاظ کے ہی تھرو ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے الفاظ کا اثر ہو اور کچھ فائدہ پہنچے ان الفاظ سے۔ تو ایک غزل آئی انہی دنوں میں لکھی ہے، آنکھ جب بھی لگے گی گلشن میں، شامل حال تب دھواں ہوگا، شیشہ گر کی سخن ترازی میں، حال پتھر کا بھی بیاں ہوگا۔ واہ بہت خوب۔ رت گلوں کی بھی آب دیدہ ہے، رت گلوں کی بھی آب دیدہ ہے، کیا برا موسم خزاں ہوگا، آج رخت سفر ہے غم تیرا، کل مسافر تیرا کہاں ہوگا۔ ارے واہ کیا بات ہے، کیا بات۔ اگلا شعر ہے، طفل مکتب ہی تھا میرا دل بھی، طفل مکتب ہی تھا میرا دل بھی، جا کے اسکول بھی نہیں سیکھا، اب کہ پیری کی ایسی منزل پہ یہ سمجھدار بھی کہاں ہوگا۔ بہت خوب۔ اور آخری شعر ہے اس کا، جی ارشاد۔ ازسر نو ملو کہیں ہم سے، ازسر نو ملو کہیں ہم سے، اور پھر یوں کرو بچھڑ جاؤ، اس دفعہ حشر پہ ہی چھوڑیں گے، اب کہ ہر فیصلہ وہاں ہوگا۔ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ اس سفر کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا؟ کیا پہلے سے ہی آپ حساس تھی؟ کیونکہ رائٹر کے لیے جو پہلی شرط ہوتی ہے نا، وہ یہی ہوتی ہے کہ اسے حساس ہونا ہے۔ آپ کی یہ بات سن کے میرے ذہن میں ایک شعر آ گیا۔ فرماتے ہیں، روز ازل پڑی تھی ہزاروں ہی نعمتیں، ہم نے کسی کا درد محبت اٹھا لیا۔ تو شاید روز ازل کہیں جب رب بانٹ رہے تھے، جب تخلیق ہوئی دنیا کی، لکھنے کا شوق یہ اٹھا لیا وہاں سے۔ تو ابتدا تو شاید مجھے یہ لگتا ہے میری مٹی میں ہی شامل ہے، پھر آہستہ آہستہ ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا رہا۔ بچپن میں کتابیں بھری پڑی رہتی تھیں گھر میں، اور موبائل کے پہلے کا وقت تھا، تو بہت جلدی یہ سمجھ آ گیا مجھے زندگی میں کہ شاید میں بہت زیادہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہوں ریٹن ورڈ کے ساتھ۔ تو بس تب سے شروعات ہوئی میرے سفر کی۔ آپ کی اسکولنگ کہاں ہوئی ہے؟ اسکولنگ میلنسن میں ہوئی ہے میری۔ تو اس کے بعد میں نے MBBS GMC سری نگر سے کیا، اور پھر MD بھی GMC سری نگر سے ہی کیا ہے۔ میں نے MD کیا اینستھیزیا میں، اینستھیزیالوجسٹ۔ آپ کا جو پیشن تھا وہ رائٹنگ کی اور ظاہر ہے، لیکن پروفیشن آپ کا کچھ مختلف کیسے ہو گیا یہ؟ کیا آپ اپنے جو آپ کا جو انٹرسٹ تھا اس کی مخالفت کر دی آپ نے ڈاکٹر بن کے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر زیادہ حساس ہوتے ہیں، ہم
بہت غور سے دنیا کو دیکھتے ہیں. اور جو مجھے سمجھ آئی ہے کائنات کی، جو زندگی کی سمجھ آئی ہے، یا اگر میں لکھ سکتی ہوں جیسا میں لکھتی ہوں، تو شاید اگر میں ڈاکٹر نہیں ہوتی اس لیول کا، اس گہرائی سے میں نہیں لکھ سکتی. میرا خود کا یہ خیال ہے، کیونکہ ہم لوگ زندگی، موت، حادثات، لوگ محرومیاں، تکلیف جو لوگوں پہ گزرتی ہے بہت قریب سے دیکھتے ہیں. اور انسان اگر جو درد ہے نا، مجھے لگتا ہے پین ایک ڈرائیونگ فورس ہے ٹورڈز ہیلنگ. درد ہوگا تبھی تو آپ دوا بھی ڈھونڈیں گے نا، درد نہیں ہوگا تو دوا کس چیز کی. تو شاید اس لیے میں زیادہ کنیکٹ کرتی نہیں، کیونکہ اتنا درد دیکھتے ہیں ہم لوگ روز مرہ کی زندگی میں. ہاں، سب ڈاکٹرز دے کین ناٹ پٹ اٹ ڈاؤن ان ورڈز، بٹ کیونکہ میں رائٹر ہوں، شاید کسی نہ کسی فارم میں کسی اور طریقے سے لکھ پاتی ہوں. میرے ذہن میں ایک سوال ہے. جی. سوال یہ ہے کہ چونکہ ماشاء اللہ آپ شارٹ سٹوری رائٹر ہیں جی، اور ایک خوبصورت سی کتاب آپ نے لکھی بھی ہے، دا فالٹ لائنز ودن. اس میں کل ملا کر غالباً 30 سٹوریز ہیں. شارٹ سٹوری 31. جی. اکثر جو شارٹ سٹوری رائٹرز ہوتے ہیں ان کا یہ ایک خیال ہوتا ہے کہ جب ہم پلاٹ کو ترتیب دیتے ہیں، پلاٹ کو اس میں سب سے پہلے چننا وہ بڑا مشکل کام رہتا ہے. کس طرح سے آپ یہ کر لیتی ہیں؟ یوزلی جو کہانی ہے نا وہ کسی خیال سے بنتی ہے. بہت چھوٹا سا کوئی انسیڈنٹ ہو جائے، میں باقی رائٹرز کا تو نہیں کہہ سکتی، لیکن ایک کانسیپٹ ہوتا ہے رائٹنگ میں، یا تو آپ پلاٹر ہیں یا پینسٹر ہیں. پلاٹر کا مطلب ہے کہ آپ پہلے پلاٹ کرتے ہیں اپنی کہانی اور پھر لکھتے ہیں، اور پینسٹر کا یہ ہے کہ آگے آگے کہانی خود بڑھتی رہتی ہے ایک خیال کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں زیادہ پینسٹر ہوں رادر دین پلاٹر. تو ایک خیال کوئی آ جائے، پھر اس کے اوپر میری کہانی پوری، اس کے اوپر پھر بنیاد پڑتی ہے میری کہانی کی. یہ جو آپ کی کہانی ہے، ظاہر ہے آپ مڈل ایسٹ میں رہی ہیں کافی، تو اس کے اثرات ہمیں صاف طور پر اس میں آپ کی کہانیوں سے ظاہر ہو ہی رہے ہیں، عیاں ہو ہی رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ایسا کیا ہے جب آپ اپنے ارد گرد دیکھتی ہیں، آپ اپنے ارد گرد ماحول پہ نظر دوڑاتی ہیں، تو سب سے ایسی کوئی خاص چیز جو آپ کو پنچ کرے، اور جو کہتے ہیں نا کہ ایک رائٹر جو بڑا حساس ہوتا ہے اس کو لکھنے پر مجبور کر دیتا ہے؟ ہماری جو کائنات ہے نا، یہ کہانیوں پہ ہی مبنی ہے. کہانیاں، حقیقت، ہر انسان ایک چلتی پھرتی کہانی ہے خود میں. تو مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کہانی ہوتی ہے، مجھے دکھ جاتی ہے اور میں لکھ دیتی ہوں. بہت خوب. جب آپ کو لکھنے کا، یہ دیکھنے کا انتخاب کرنا تھا آپ کو خود میں کہ میں اگر لکھوں گی تو زبان کیا ہونی چاہیے، وہ کشمیری ہوگی، وہ اردو ہوگی، وہ انگلش ہوگی، تو آپ انگریزی میں زیادہ لکھتی ہیں، اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے؟ کوئی خاص وجہ تو نہیں ہے، بس پہلی بار جب لکھنا شروع کیا تو انگلش میں ہی لکھنا شروع کیا. اچھا. اور پھر جیسے جب آپ کسی بھی لینگویج میں لکھتے ہیں تو اس لینگویج سے محبت ہونی شروع ہو جاتی ہے. ہم لوگ جب بڑے ہوئے تب کشمیری پڑھائی نہیں جاتی تھی اسکولز میں، ایک ریزن یہ بھی تھا. اس کے باوجود بھی میں نے کچھ بکس، خاص طور سے کلام شیخ العالم بہت شوق سے پڑھا. شاعری تو اردو میں ہی کرتی ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو اردو پوئٹری ہے وہ بہت رچ ہے، اور انگلش لٹریچر جو ہے نان پوئٹک وہ بہت رچ ہے. میرا اپنا اندازہ ہے ذاتی اس تعلق سے آپ کا. یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے اتفاق نہ کرے، بٹ میرا اپنا یہ خیال ہے. ہمارے سماج میں کوئی چھوٹا سا بچہ بھی ہو، وہ بھی اپنے آپ کو رائٹر بتا دیتا ہے. رائٹر کون ہے اور رائٹر پر کیا ذمہ داری عائد ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا لکھنے والا تو رب ہے. وہ رب کتنی اہمیت دیتا ہے، جہاں وہ قسم کھاتے ہیں قلم کی، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور قسم لکھنے والوں کی. تو اگر آپ اس آیت پہ تھوڑا سا غور کریں، کتنی بڑی ذمہ داری ہے پھر کہ آپ دنیا میں آئے ہیں. رب اگر قلم کی قسم کھا رہے ہیں تو اس سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے جب آپ قلم اٹھاتے ہیں ہاتھ میں. کیونکہ آخر الفاظ تو دنیا میں بہت وقت تک رہ جائیں گے نا.
کئی الفاظ ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں. The fault lines within اس کی ٹیگ لائن ہے the places where we break are the places where we heal. جہاں ہم ٹوٹتے ہیں وہیں جڑنے کا امکان ہوتا ہے. جڑیں گے تو وہیں جہاں ٹوٹے گا انسان ہے نا. تو یہ 31 سٹوریز جو ہیں یہ بس آپ یہ سمجھیں, اس طرح سمجھیں کہ یہ توڑ پھوڑ کے بارے میں ہی ہے. جو انسان کے اندر توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے, اسپریچول ہو سکتی ہے, وہ ریلیشن شپس میں ہو سکتی ہے, ماں بیٹے کے رشتے میں ہو سکتی ہے, بھائی بہن کے رشتوں میں ہو سکتی ہے. تو ہر کہانی مختلف ہے. کچھ کہانیاں ایسی ہیں جن کو لکھنے میں مجھے بہت عرصہ لگ گیا, 3 مہینے 4 مہینے. اس میں ایک کہانی ہے دا گرل فرام سیریا. زندگی کے اتنے لمبے سفر کے بعد یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ انسان تنہا ہی ہے, لیکن اس تنہائی کا کوئی مقصد ہے. تنہا اس لیے بنایا گیا انسان کو, یہ سفر پہ اکیلے ہی طے کرنا تھا, ورنہ آتا اکیلا اور جاتا اکیلا نہیں. یہ سفر ہے ہی تنہائی کا. وٹ یو کین ڈو از یو جسٹ میک پیس ود دا یونیورس. کائنات کے ساتھ پیس کی ایک کیا معاہدہ سائن کر لے, کیونکہ آپ کچھ بگاڑ نہیں سکتے کائنات کا. نہ آپ پیچھے جا سکتے ہیں, نہ وہ وقت کبھی لوٹ کے آ سکتا ہے. جو ہو چکا زندگی میں وہ ہو چکا. آپ کے پاس کون سا راستہ ہے کہ سوائے اس کے کہ نہیں, یو جسٹ میک پیس ود دا یونیورس. جو ہے سو ہے. کبھی آپ نے سمندر کو, کبھی دریا کو, کبھی کسی بھی کائنات میں بنی ہوئی چیز کو کبھی دیکھا ہے کہ اپنے اس جو اس کی شخصیت ہے اس سے ہٹ کے کچھ کرتے ہوئے؟ دریا نے بہنا ہے اور بس بہنا ہی ہے. جھیل نے ٹھہرنا ہے تو بس ٹھہرنا ہی ہے. پرندوں نے اڑنا ہے تو بس اڑنا ہی ہے. اس لیے کیونکہ وہ کائنات سے پیس کر چکے ہیں. ان کو پتہ ہے جو ہمارے لیے بنا ہے ہم نے بس اسی راستے پہ چلنا ہے. تو رب کے بنائے ہوئے راستے پہ چلتے رہیں. جسٹ ٹیک اٹ ان یور اسٹرائڈ, جو بھی ہوتا ہے, اور تنہائی سے نہ گھبرائیں. میرا ایک شعر ہے جو میں خاص طور سے ینگسٹرز کے لیے کہنا چاہوں گی. ایک فرسودہ روایت کہ اکیلا ہے تو, صرف ایک وہم کہ کوئی بھی تیرے ساتھ نہیں. اتنی جرت بھی نہ دے ان کو کہ مسمار کریں, تیری تعمیر میں لوگوں کا کوئی ہاتھ نہیں. کہاں آ کے رکنے تھے راستے, کہاں موڑ تھا اسے بھول جا. وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ, جو نہیں ملا اسے بھول جا. بہت خوب. ایک خوبصورت سا موڑ ہے یہاں. جی, میرے خیال سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم سفر میں تو ابھی تک تھے, گاڑی سے اترے اور کچھ باتیں وہاں بھی ہو جائے دل کے کنارے. بہت خوب, بہت خوبصورت جگہ بھی ہے. کافی مصروف رہتی ہیں آپ. جی, آپ کا پیشہ ہی ایسا ہے. بحیثیت ڈاکٹر ظاہر ہے آپ پہ ذمہ داری آئی ہے. بحیثیت ماں, ایک بیوی, آپ کو گھر بھی دیکھنا ہے, بچوں کو بھی دیکھنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا پیشن رائٹنگ, اس کو بھی فالو کرنا ہے. ایسے میں ان سب مصروفیات کے بیچ جب حنانہ برجس کو خود کو تلاشنا ہوتا ہے تو خود کو کہاں پاتی ہے آپ, کہاں دیکھتی ہیں آپ؟ ابھی جھیل کے پاس کھڑی ہوں اور دیکھ رہی ہوں کہ ہوا اس کے اوپر جب گزرتی ہے تو یہ ٹھہری نہیں ہے, اس پہ لہریں ہیں. بس اسی طرح خود کو بھی سفر میں دیکھتی ہوں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں, کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. سفر میں دیکھتی ہوں, اور سفر کے ساتھ جو بے انتہا عشق ہے اس دنیا میں, وہاں دیکھتی ہوں میں خود کو, اور خود کو ڈھونڈتی بھی میں وہیں ہوں. کہیں منزلوں میں نہیں ڈھونڈتی میں خود کو. یہ ایک بہتے دریاؤں میں, سمندر کی گہرائیوں میں, اتنی بڑی کائنات میں, جو مجھے ایسا لگتا ہے جس کی تخلیق بہت پیار سے کی ہے رب نے, یا انسان کی تخلیق, جہاں رب کہتے ہیں قرآن میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اور ہم نے انسان کو بنایا بہترین شکل میں. اس کا ایگزیکٹ
جو الفاظ ہیں نا احسن تقویم وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو پائیں گے. تو اس کی بنائی ہوئی اس خوبصورت کائنات کا شاید میں بھی ایک خوبصورت حصہ ہوں. ہر کوئی ہے، تو بس اپنے آپ کو کائنات میں کھو جانے دیتی ہوں. چنگار ہیں شرار ہیں ہم لوگ اور ہیں. چنگار ہیں شرار ہیں ہم لوگ اور ہیں. سلگے ہوئے چنار ہیں ہم لوگ اور ہیں. بن جائیں تو مٹا نہ سکے ہم کو ایک جہاں. بن جائیں تو مٹا نہ سکے ہم کو ایک جہاں. ہم ایسے شاہکار ہیں ہم لوگ اور ہیں. کیا بات ہے. خود سر فریب خوردہ مگر پھر بھی مطمئن. تم سے تو بے شمار ہیں ہم لوگ اور ہیں. صف باندھ کر کھڑے نہیں ہم انتظار میں. صف باندھ کر کھڑے نہیں ہم انتظار میں. ہم آپ ہی قطار ہیں ہم لوگ اور ہیں. آخری شعر ہے. بولیں گے ایک روز اگرچہ زباں نہیں. بولیں گے ایک روز اگرچہ زباں نہیں. بس محو انتظار ہیں ہم لوگ اور ہیں. بہت خوب، بہت خوب. مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے. جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، روز ازل میں نے یہ جو لکھنے کا شوق اٹھا لیا. لگتا ہے کہ دنیا میں آئی ہوں لکھنے کے لیے، کچھ چیزوں کو منظر عام پر لانے کے لیے، کچھ اچھا لکھنے کے لیے. تو اس لیے بک رائٹنگ. فیڈ بیک موصول ہوتا ہے آپ کو، یا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے ریڈرز کون ہیں؟ چنندہ ہے؟ کیونکہ میری تینوں بکس الگ الگ سبجیکٹس پہ ہیں، تو ریڈرز ڈائیورس ہیں. کچھ لوگوں کو ایک کتاب اچھی لگتی ہے اور وہ اسے ریلیٹ کر پاتے ہیں، کچھ کو دوسری اچھی لگتی ہے. جو فالٹ لائن زیادہ ان ڈیپتھ میں لکھی گئی ہے. اس بک کو لکھنے میں مجھے آلموسٹ 3 سال لگے. ایک اور ناول ہے آپ کی، جی، خوبصورت ناول ہے. میں خوبصورت اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ شاید مجھے اس بارے میں ایک آئیڈیا ہے، ناظرین نہیں جانتے. وہ آپ کی جو کتاب ہے وہ تھرڈ ڈاٹر ہے. جی. اس کی کہانی ذرا میرے خیال سے ساری تو نہیں، لیکن کچھ ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں. تھرڈ ڈاٹر میرے دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ خود بھی عورت ہوں. اور اب تھرڈ ڈاٹر ہی کیوں. جب میں کشمیر آئی، میری پہلی پیریفرل پوسٹنگ جب رہی پوسٹ ایم ڈی، جب میں انڈیا آئی، یہ بھی نہیں کہوں گی ایگزیکٹلی کہ پیریفری میں ہی ایسا ہوتا ہے. پورے انڈین سب کانٹیننٹ کی پرابلم یہ ہے کہ بیٹی کا جنم کچھ اتنی خوشی نہیں محسوس ہوتی ہے. اب یہ آپ کہیں یا نہ کہیں، لیکن آنکھوں سے چھلک جاتی ہے یہ بات، کیونکہ ایسا میں نے اکثر دیکھا ہے. اور آپ کا ذاتی تجربہ ہوگا. جیسے کہیں آپ جائیں اور مثلاً کسی کے بیٹی پیدا ہوئی، یا جو وہ مومنٹ ہوتا ہے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے کیونکہ جاب ہی ایسا ہے. تو جب ہم ہینڈ اوور کرتے ہیں وہ بیٹا یا بیٹی، تو بیٹے کے پیدا ہونے پر یوزلی جو بات کہی جاتی ہے مبارک ہے، اور بیٹی کے کہنے پر یہ کہا جاتا ہے کہ چلو الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. تو مجھے یہ نہیں کہ الحمدللہ کہتے ہیں، لیکن وہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بیٹا بھی ہوگا. تو اس وقت بیٹی ہو گئی تو خیر کوئی بات نہیں. سب لوگوں کے لیے تو نہیں میں یہ کہہ سکتی کہ ان کو ایسی فیلنگ آتی ہے، لیکن میری اپنی ایکسپیرینس ہے کہ بیٹی اور بیٹے کے پیدا ہونے میں کہیں نہ کہیں وہ ایک کسک سی رہ جاتی ہے کہ بیٹی ہے تو پتہ نہیں بیٹا کیوں نہیں ہوا. جی، وہ اس نفرت کو اوور کم کر پاتی ہے یا نہیں، وہ اپنے اندر اس نساء کو کچھ اور بنا پاتی ہے یا نہیں، یا اس کے باپ کے اندر کبھی وہ چینج آتی ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر پاتا ہے یا نہیں. تو یہ اس طرح ایک کہانی آگے ڈھلتی ہے. ڈاکٹر حنانہ برجی صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ. اور یہ دلچسپ اور خوبصورت گفتگو، اس کا سلسلہ میں تو یوں چاہتی تھی کہ اسی طرح سے جاری رہے، لیکن میرے خیال سے all good things come to an end. صحیح بات ہے. تو یہ تو کنکلوژن ہی آپ نے بتا دیا. اسی کے ساتھ اجازت لیتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. تھینک یو.